نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے حیض اور نفاس اور جنابت۔ یہ مسائل اگرچہ عورتوں کے ہیں لیکن مرد کو بھی ان کا جاننا کسی حد تک ضروری ہے، کیونکہ ان مسائل کا تعلق مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ حیض اور نفاس اور استحاضہ جنابت کسے کہتے ہیں؟ عورت کے رحم سے جو خون نکلتا ہے ہر مہینے، جس کو ڈیٹ یا تاریخ یا مینسز یا کپڑوں کے نام سے گردانا جاتا ہے، اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ حیض کی جو مدت ہوتی ہے وہ کم سے کم 3 دن ہوتی ہے۔ 3 دن سے اگر کم خون ہو تو وہ حیض نہیں ہوتا، وہ استحاضہ ہوتا ہے، وہ بیماری کا خون ہوتا ہے۔ تو حیض اور بیماری کے خون میں بڑا فرق ہے نماز اور قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے۔ یہ آگے بات جب پہنچے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کم از کم حیض کی جو مدت ہے وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہے بھائی؟ 10 دن۔ 10 دن سے اوپر اگر کسی کو پیریڈز ہوتے ہیں تو وہ حیض نہیں ہوگا۔ اب جب عورت کو یہ معاملات شروع ہو جائیں، اس کو حکم ہے کہ اگر اس کا روزہ ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، اب اس کے بعد وہ روزہ نہیں رکھے گی جب تک غسل نہیں کر لے گی، نہ روزہ رکھے گی نہ ہی نماز پڑھے گی۔ نماز اس کو معاف ہے لیکن روزے کی وہ روزہ قضا کرے گی۔ بعد کے دنوں میں جتنے روزے اس کے چھوٹے ہوں گے ان کی قضائی دے گی۔ نفاس کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بعد پھر ان کا حکم بیان کرتا ہوں۔ بچے کی پیدائش ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن ہے۔ کتنی ہے؟ 40 دن، 1.25 مہینہ۔ لیکن اس کی کم سے کم جو مدت ہے نا، تھوڑی سی تھوڑی، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ ذہن نشین کر لیں۔ بعض ہماری مائیں بہنیں اس رٹ پہ لگی ہوتی ہیں جی 1.25 مہینہ پورا کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر بچہ پیدا ہونے کے 6 دن بعد عورت کے وہ معاملات ختم ہو جاتے ہیں، خون آنا رک جاتا ہے، تو اس پہ نماز کیا ہو جائے گی؟ فرض ہو جائے گی۔ اب وہ اٹھے، غسل کرے پاکی کا، اور اس کے بعد اگر روزے ہیں تو روزے رکھے، نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھے۔ اگر نماز نہیں پڑھے گی، وہ 1.25 مہینہ پورا کرنے کی ضد میں لگی رہے گی تو پھر وہ گناہگار ہوگی۔ 1.25 مہینہ جو مدت بتائی گئی ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہے۔ اچھا، اگر کسی کو 1.25 مہینے کے بعد بھی افاقہ نہیں ہوتا تو اٹھ کے وہ اپنا انتظام کر کے کپڑا وغیرہ رکھ کے وضو کر کے نماز پڑھے۔ وہ جو اس کو اس کے بعد خون ہوگا وہ استحاضہ کا، بیماری کا خون ہے، اس حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اب حیض اور نفاس، ان دونوں میں کیا حکم ہے عورت کے لیے؟ نہ تو عورت ہم بستری کر سکتی ہے، وہ بھی حرام۔ مسجد میں جانا عورت کے لیے کیا ہے؟ حرام۔ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا کیا ہے؟ حرام۔ قرآن پاک پڑھنا عورت کے لیے کیا ہے؟ حرام، اگرچہ زبانی ہو۔ یہی حکم اس کا ہے جس پہ غسل فرض ہوا ہوگا، اس کے اوپر بھی
جب تک غسل نہیں کرے گا نماز پڑھنا حرام. روزہ وہ رکھ سکتا ہے، البتہ اگر وقت نہیں ہے اس کے پاس جس کے اوپر غسل فرض ہوا ہے تو وہ کولی کر کے روزہ رکھ لے، بعد میں غسل کر لے اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے تو. بہرحال مسجد میں جانا حرام ہوگا. مسجد سے مراد مسجد کا خاص حصہ ہے، جیسے ہمارا یہ حال ہے، اس کو کہتے ہیں عین مسجد، داخل مسجد، اور اس میں آنا بغیر غسل کے یہ حرام ہے. اگر فنائے مسجد میں مثلا باہر والے سین میں یا ٹوٹیوں کے پاس یا کسی حجرے میں اگر کوئی جنبی بندہ چلا جاتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. مسجد کا خاص حصہ یہی ہے حال جس میں نماز عام طور پہ پڑھی جاتی ہے. اچھا، اردو کی کتاب پڑھ رہا ہے کوئی یا پڑھ رہی ہے تو اس میں جہاں قرآن پاک کی آیت ہوگی وہاں ہاتھ لگانا کیا ہوگا؟ حرام. اگر ترجمہ ہے تو ترجمے کو ہاتھ لگا سکتی ہے یا لگا سکتا ہے. حیض نفاس کے دنوں میں ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، اس سے پہلے جو بیان ہوا ہے وہ ظاہری نجاستوں کا بیان ہوا ہے. نجاست غلیظہ کیا ہے، نجاست خفیفہ کیا ہے. اب یہ جو نجاست بیان ہو رہی ہے حیض کی، نفاس کی اور جنابت کی، یہ بظاہر تو کوئی نجاست نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اگر کسی پر غسل فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہاتھ لگائے گا اور وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہے اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے. نہیں، یہ ناپاکی ظاہری ناپاکی بولو نہیں ہوتی، یہ حکم ہوتا ہے ناپاک ہونے کا، اس کو کہتے ہیں حکمی ناپاکی. یہ بظاہر اگر بظاہری بھی ناپاکی ہو تو پھر تو جہاں عورت بیٹھے وہ چارپائی بھی ناپاک، جو دوپٹہ لے وہ دوپٹہ بھی ناپاک، جو کپڑے پہنے وہ بھی ناپاک، جس برتن کو ہاتھ لگائے وہ بھی ناپاک. تو یہ ظاہری ناپاکی نہیں ہوتی، یہ اس کو حکم ہوتا ہے کہ تو ناپاک ہے، تو نے یہ کام نہیں کرنے. تو یہ تفصیل بھی آپ تک پہنچانی ضروری تھی. حضرات یہ بات نوٹ کر لیں، لکھ لیں اپنے ذہنوں میں کہ جب تک عورت پیریڈز سے فارغ نہ ہو، نفاس سے یا حیض سے فارغ نہ ہو، تب تک اس کے ساتھ ہم بستری کرنا کیا ہے؟ حرام. حرام ہے، گناہ ہے، نہیں کر سکتا. جیسے عورت نماز پڑھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ویسے اس کو اپنے شوہر کے پاس آنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر بالفرض معلمہ ہے، استاد ہے، پڑھانا چاہتی ہے، کسی کو سبق بتانا ہے، بچوں کو بتانا ہے، تو اس کے لیے اس کو حکم ہے کہ وہ مسلسل نہ پڑھے. مثلا الحمدللہ رب العالمین ایسے نہ پڑھے، توڑ توڑ کے پڑھ سکتی ہے، جیسے الحمد للہ، ایسے توڑ توڑ کے وہ پڑھ سکتی ہے، لیکن ہاتھ پھر بھی نہیں لگا سکتی. قرآن پاک کو ہاتھ لگانا اس کے لیے کیا ہے؟ پھر بتا رہا ہوں، حرام ہے. اگر لگانا پڑ جائے تو وہ اپنے کپڑے سے نہیں، کسی اور کپڑے سے جو پاک ہو اس کپڑے سے قرآن پاک کو پکڑ کے کہیں اگر رکھنا پڑے، اٹھانا پڑے، ہوتا ہے صفائی کے دوران اس طرح کرنا پڑتا ہے ہماری ماؤں بہنوں کو، تو وہ کسی دوسرے پاک کپڑے کی مدد سے قرآن پاک کو پکڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ ڈائریکٹ قرآن پاک کو ایک انگلی لگانا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. بے وضو بندہ جو ہوتا ہے، جس کا وضو نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی قرآن پاک کو ہاتھ لگانا حرام ہوتا ہے، چھونا حرام ہوتا ہے. بے وضو جو ہے، جس نے وضو نہیں کیا، وہ زبانی پڑھ سکتا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ تھے کچھ مسائل حیض اور نفاس اور استحاضے کے بارے میں اور جنابت کے بارے میں. ہاں، استحاضے کے بارے میں کچھ بتا دوں. 3 دن سے کم اگر خون آ رہا ہے، یا 10 دن سے زیادہ، یا 40 دن سے زیادہ نفاس کے بعد، تو اس میں عورت کو نہ تو نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے.
کیا کہا میں نے؟ نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے۔ اس وقت وہ کیا کرے؟ اس وقت وہ کوئی بھی چیز مطلب رکاوٹ کے لیے رکھ کے وضو کرے اور بعد میں نماز پڑھے۔ غسل کر کے وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، بعد میں باقی نمازیں وہ وضو کر کے پڑھ سکتی ہے، لیکن جب نماز کا وقت ختم ہوگا اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا۔ اس میں یہ مسئلہ ہے، جب تک وہ مکمل طور پہ اس بیماری سے شفا یاب نہیں ہوتی۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بات بتا دوں، بالغہ عورت کب ہوتی ہے؟ 9 سال سے لے کے 12 سال 13 سال کے درمیان میں عورت بالغہ ہو جاتی ہے، اور مرد 10 سال سے 12 سال سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے۔ تو بالغ پر نماز، روزہ اور دیگر جو احکام شرع ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ فرض ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی بندہ بالغ ہوا یا لڑکی بالغہ ہوئی تو وہ شریعت کی مکلف یا مکلفہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان پہ یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ یہ دوستو علم دین ہے، اس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ جن حضرات نے پچھلے سبق نہیں سنے، اس سے پیچھے والا جو سبق ہے اس میں ہم نے نجاستوں کا بیان کیا ہے، کون سی نجاست کب لگے، کتنی لگے تو اس کا دور کرنا فرض ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تیمم کا بیان کیا ہے، اس سے پہلے استنجا کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ سارے بیانات ہمارے یوٹیوب پہ پڑے ہیں، جن حضرات نے وہ نہیں سنے وہ بیانات لازمی سنیں۔ اور علم دین کی غرض سے ماہ رمضان شریف ہے، سب سے افضل عبادت جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے۔ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے عالم دین سے ایک مسئلہ سیکھ لینا، 1000 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ تو یہ ضرور وقت نکالا کریں، 10 سے 15 منٹ کا ہمارا درس ہوتا ہے، تو جس کے پاس بھی یہ پہنچے، اگر یوٹیوب کے ذریعے سنیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کرے، آئندہ آنے والے درس بھی لازمی سنا کرے۔ اللہ کریم ہم سب کو علم دین سے محبت اور سیکھنے، سکھانے، آگے پہنچانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔